بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرتی اور آئلی مسائل نمبر 5، نکاح کا طریقہ۔ لاہور سے طلوع اسلام کے ایک بزرگ کرم فرما تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک میں عام طور پر نکاح کے موقع پر لڑکی کی طرف سے 2 وکلاء کے ذریعے ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے، حالانکہ خود لڑکی مکان کے دوسرے کمرے میں موجود ہوتی ہے۔ نکاح کا دوسرا نام اقرار نامہ یا عہد نامہ ہے۔ دنیا کے تمام معاملات میں معاہدے کے وقت گواہوں کے روبرو فریقین کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، بجز اس کے کہ کسی خاص وجہ سے کوئی ایک فریق خود حاضر نہ ہو سکے اور یہ کام بائی پروکسی طے پا جائے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ نکاح کے معاملے میں فریقین خود کیوں شامل نہ ہوں۔ براہ کرم مطلع فرمائیے کہ قرآن تعلیم کے مطابق نکاح کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب: قرآن کریم نے نکاح کا کوئی طریقہ تجویز نہیں کیا، حتیٰ کہ نکاح خوان کی ضرورت بھی نہیں بتائی۔ نکاح ایک معاشرتی رسم ہے۔ اس میں قرآنی حصہ اتنا ہی ہے کہ عاقل و بالغ مرد اور عورت ان تمام حقوق اور فرائض کو قبول کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے اس باب میں عائد کیے ہیں، ازدواجی زندگی بسر کرنے کا باہمی معاہدہ کریں۔ اس میں گواہوں کی ضرورت کسی بعد میں پیدا ہونے والی پیچیدگی کے لیے احتیاطی تدبیر ہے۔ ہمارا موجودہ طریقہ نکاح ہمارے اس غیر قرآنی تصور کی یادگار ہے کہ نکاح کے معاملے میں لڑکی کچھ دخل نہیں دے سکتی۔ یہ فیصلہ اس کے ولی کا ہے اور اسے ولی بشمولیت وکیل طے کرتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ نکاح کے موقع پر لڑکی میں ایک خاص جھجک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلامی پردہ ہی میں صحیح عام مجمع میں اس قسم کی موجودگی میں تعامل کرے گی، لیکن اس کے لیے اس کا عام مجمع میں آنا کیا ضروری ہے؟ اپنے چند قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے کے بالمواجہی اس عہد نامے کا اقرار کر لینا چاہیے۔ اس کے لیے نہ کسی حاجب و دربان کی ضرورت ہے، نہ ولی اور وکیل کی۔ 1956 عیسوی۔ نکاح نابالغاں۔ ایک محترمہ خاتون راولپنڈی کے ایک صاحب کے توسط سے دریافت فرماتی ہیں، آج سے تقریباً 19 سال قبل جبکہ میری عمر تقریباً 1 سال تھی، میرے والد نے مسمی نابالغ کے ساتھ، جس کی عمر اس وقت تقریباً 2 سال کی تھی، میرا نکاح کر دیا۔ نکاح کی قبولیت مذکور کے لیے اس کے بڑے بھائی نے کی۔ اب جبکہ میری عمر تقریباً 20 سال ہو چکی ہے اور لڑکا تقریباً 21 سال کا ہے، تو ہمارے آپس کے حالات اس قسم کے ہیں کہ میں کسی شکل میں بھی مذکور کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ میں اسے مطلق طور پر پسند نہیں کرتی۔ میری اور اس کی طبیعت اور خیالات بالکل متضاد ہیں۔ چنانچہ میرے والدین نے میری نارضامندی کو دیکھتے ہوئے کوشش کی ہے کہ یہ نکاح فسخ ہو جائے، مگر فریق ثانی 1000 روپے کی رقم بعوض طلاق طلب کرتے ہیں، اور یہاں حالت یہ ہے کہ 1000 تو بجائے خود رہے روپے کی ادائیگی بھی مشکل ہے۔ مجھے بالغ ہوئے تقریباً 7-8 سال گزر گئے ہیں اور میری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں اپنے چند ایک خیر خواہوں کی معرفت علاقے کے مولویوں سے مسئلہ پوچھا۔ بعض کے نزدیک چونکہ یہ نکاح والد کا کیا ہوا ہے اور والد اولاد کے لیے شفیق ہوتا ہے، لہٰذا یہ نکاح تعدم حیات بلا طلاق کے فسخ نہیں ہو سکتا، چاہے میں ساری عمر گھٹ گھٹ کے بالآخر جان دے دوں۔ لیکن کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو اس بنا پر اس مجوزہ نکاح کو نکاح ہی تسلیم نہیں کرتے کہ وہ بغیر میرے ایجاب و قبول اور عدم علمیت میں کیا گیا ہے۔ چنانچہ ان کے فیصلے کے مطابق میں جب چاہوں نکاح ثانی کر سکتی ہوں۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ ہر دو میں سے کون سا فیصلہ درست ہے جو احکام خداوندی کے مطابق ہو۔ اس صورت میں مجھے مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ کی طرف رجوع کروں۔ برائے کرم آپ میری حالت زار پر رحم فرماتے ہوئے میری مشکلات کا حل تجویز فرمائیں، اور عند اللہ ماجور ہوں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ میرا کے ساتھ سوائے شناسائی کے قطعی طور پر کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہوا، نہ ہی میں اس کے گھر گئی اور نہ ہی وہ کبھی ہمارے گھر آیا۔ جواب: یہ خط ویسے تو صرف ایک خاتون کی طرف سے ہے، لیکن ترجمانی کر رہا ہے ان لاکھوں مظلوم عورتوں کی جو بھیڑ بکریوں کی طرح قصابوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں، اور جہاں پھر ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ نہ تڑپنے کی اجازت ہے، نہ فریاد کی
گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے سیاد کی ہے۔ قرآن نے نکاح کو ایک معاہدہ قرار دیا ہے جو تراضی مابین فریقین کی مرضی سے طے پاتا ہے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا 4/21۔ دنیا کے ہر قانون میں معاہدہ کانٹریکٹ کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ قرآن کا اعجاز ملاحظہ فرمائیے کہ اس نے بلوغت کو نکاح سے تعبیر کیا ہے، یعنی بلوغت اسے کہتے ہیں جب لڑکا یا لڑکی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ سورہ نساء کے شروع میں مذکور ہے کہ جب کوئی بچے یتیم رہ جائیں تو تم ان کے اموال و جائیداد کی حفاظت کرو اور ان کی دیکھ بھال کرتے رہو حتیٰ اذا بلغ النکاح 4/6، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اس وقت ان کے اموال و جائیداد ان کے سپرد کر دو، بشرطیکہ کہ وہ فاطر العقل نہ ہوں۔ یہاں یہ حقیقت بلا شک و شبہ سامنے آ گئی کہ قرآن کی روح سے نکاح کی عمر بلوغت کی عمر ہے، بلوغت سے پہلے نکاح ہو نہیں سکتا۔ پھر دوسری جگہ اس کی بھی صراحت فرما دی کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک نہیں بن سکتے۔ لا یحل لکم ان تارثوا النساء کرہا 4/19۔ یہ قطعاً جائز نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک بن جاؤ، یعنی مرد اس عورت سے شادی کرے جو اسے پسند ہو۔ ما طاب لکم من النساء 4/3۔ لیکن عورت کی مرضی کے خلاف زبردستی اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ بلوغت سے قبل نہ لڑکے کا نکاح ہے اور نہ لڑکی کا عقد، اور یہ تلاعب بالدین، دین سے مذاق ہے اور دنیا و آخرت میں رسوائی کا موجب۔ نکاح کے لیے ایجاب و قبول ایک لانفق شرط ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی بچے کا ایجاب و قبول کچھ معنی ہی نہیں رکھتا۔ ایجاب و قبول کی رسم اب بھی ہمارے ہاں رائج ہے، لیکن جس طرح آج کل اس کی مٹی پلید ہو رہی ہے، بالخصوص لڑکیوں کے معاملے میں، وہ ظاہر ہے۔ ہمارے ہاں نابالغ تو ایک طرف، بالغ لڑکیوں سے بھی کوئی نہیں پوچھتا کہ تمہارا نکاح کہاں کیا جائے۔ منوسمرتی ہندوؤں کی معاشرت میں لڑکی کے متعلق لکھا ہے کہ اسے ساری عمر دوسروں کی مرضی کے تابع رہنا ہوگا۔ لڑکی ہے تو ماں باپ کی، بیوی ہے تو مرد کی، بیوہ ہے تو لڑکے کے رحم و کرم پر، وہ دنیا میں کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی۔ یہی کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ نے حضرت عائشہ سے شادی کی تو ان کی عمر 6 برس کی تھی، اس لیے بچپن کی شادی جائز ہے۔ یہ قطعاً غلط ہے۔ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ شادی کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 17 اور 19 برس کے درمیان تھی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، قرآن کی روح سے بلوغت سے پہلے نکاح ہو نہیں سکتا، اور نکاح کے لیے بہرحال فریقین کی رضامندی ضروری ہے۔ لیکن ہمارے بدبختی کے ہمارے ہاں نکاح نابالغ نہ کہ مروجی ہے، بلکہ اسے عین دین سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ جب ہندوستان میں ساردہ بل پیش ہوا ہے، جس کی روح سے نکاح نابالغاں ناجائز قرار دیے جانے کی تجویز تھی، تو اس بل کی مخالفت میں سناتنی ہندوؤں کی ہم نوائی میں مسلمان بھی نہایت شدت سے شریک ہوئے، اور اس انداز سے شریک کہ گویا وہ بل ان کے دین کے کسی بنیادی رکن کو منہدم کر رہا تھا۔ ہمارے ارباب شریعت کبھی کسی مسئلے پر متفق نہیں ہوئے۔ مختلف فرقے مختلف مسائل میں اپنے اپنے مسلک کے پابند رہتے ہیں اور آپس میں ہمیشہ مصروف جدل و پیکار، لیکن یہ ہماری سوختہ بختی کی انتہا تھی کہ ساردہ بل کی مخالفت میں مسلمانوں کے تمام فرقے متحد اللسان تھے، اور اس باب میں جو وفد عظیم وائسرائے کے پاس پہنچا تھا، اس میں قریب قریب ہر فرقے کے نمائندے موجود تھے۔ یہ تمام ارباب شریعت ایک عیسائی حکمران کے حضور یہ کہنے کے لیے جا رہے تھے کہ اس ہندو کے بل کو پاس نہ کیا جائے جو نابالغوں کا نکاح ناجائز قرار دے رہا ہے۔ ان کا وفد یہ کہنے جا رہا تھا، اور آسمان ان کی اس حرکت پر روتا تھا اور دنیا سنتی تھی۔ بہرحال یہ ہے نکاح نابالغاں سے متعلق قرآن کا فیصلہ۔ ہمیں تفصیلاً معلوم نہیں کہ ملک کا حالیہ قانون اس باب میں کیا کہتا ہے، اور ہمارے ہاں جو شادیاں بچپن میں کر دی جاتی ہیں وہ انہیں از خود فسخ کرنے کی اجازت دیتا ہے یا اس کے لیے کسی عدالت کے فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس باب میں کسی وکیل سے پوچھ لینا ضروری ہے۔ 1953 عیسوی۔ تعدد ازواج۔ ایک صاحب دریافت فرماتے ہیں، ایک شخص کی بیوی موجود ہے، بچے موجود ہیں، گھر میں امن چین سے رہتے ہیں، لیکن وہ یکایک اٹھتے ہیں تو کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں، سارا گھر جہنم بن جاتا ہے۔ جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ
شریعت نے 4 تک کی اجازت دی ہے، تو اس پر اعتراض کرنے والا کون ہے؟ چونکہ اس میں شریعت کی اجازت کا بھی سوال آ جاتا ہے، اس لیے شاید وہ لوگ جو شریعت کے زیادہ پابند ہوتے ہیں 2 3 4 بیویاں دھڑا دھڑ گھر میں لے آتے ہیں۔ کیا اسلام نے واقعی اس کو یوں کھلا چھوڑ دیا ہے کہ جس کا جی چاہے بیویاں کرتا جائے؟ جواب: تعدد ازواج کا رواج مسلمانوں میں اس عمومیت سے چلا آ رہا ہے کہ اسے اسلام کے مسلمات میں سے سمجھ لیا گیا ہے۔ مخالفین اس پر اعتراض کرتے ہیں تو مسلمان اس کی مدافعت کرتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اسے ایسا مسلمہ سمجھ لیا جاتا ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ قرآن کریم میں صرف ایک مقام پر ایک سے زیادہ بیوی کا ذکر آتا ہے، اور وہ ہے سورہ نساء کی 3 آیت۔ اس سورہ کی 2 آیت میں ہے: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا 4/2۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھی چیز کو ردی سے نہ بدلو، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، کیونکہ یہ بڑا گناہ ہے۔ یہ ہے ان یتیموں کے بارے میں حکم جو صاحب مال و جائیداد ہوں۔ ان کے متعلق فرمایا کہ ان کے اموال کو بطور امانت رکھو اور ان سے تصرف بیجا نہ کرو۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ قوم میں ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ بہت سے یتیم رہ جائیں، مثلا جنگ میں مرد ضائع ہو جائیں اور بیوہ عورتیں اور ان کے ساتھ یتیم بچے رہ جائیں، تو قوم کے سامنے ان کی حفاظت اور پرورش کا سوال بہت اہمیت رکھے گا۔ ایسی حالت میں جو قوم ان بیواؤں اور یتیموں کا مناسب انتظام نہیں کرتی، وہ اپنے نظام معیشت اور معاشرے میں ایسی خرابیوں کی ذمہ دار بن جاتی ہے جس سے تمام معاشرے میں فساد ہی فساد رونما ہو جانے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اگر نوجوان بیوہ عورتوں کو بلا سرپرستی چھوڑ دیا جائے تو اس سے بہت سی خرابیوں کے جراثیم پھیل جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ اگر یتیم بچوں کی کفالت کا مناسب انتظام نہ کیا جائے تو وہ یا تو بھکاری بن جائیں گے یا عادی جرائم پیشہ۔ جب کسی قوم میں بعض ہنگامی حوادث کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اس حالات کا کیا علاج کیا جائے؟ قرآن نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 4/3۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایسی عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو نکاح کر لو، 2 3 4 تک۔ سارے قرآن میں یہی ایک آیت ہے جس میں تعدد ازواج کا ذکر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اجازت غیر مشروط، غیر مقید نہیں، بلکہ اس آیت کی ابتدا ہی ایک شرط سے ہوتی ہے، یعنی وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو تمہیں اس امر کی اجازت ہے کہ 4 کی حد تک بیویاں کر لو، اور اس طرح معاشرے کو ان تمام خرابیوں سے بچا لو جو ان بیوگان کو بلا سرپرست اور ان کے یتیم بچوں کو بلا وارث چھوڑنے سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان سے نکاح کر لینے کی شکل میں یہ محسنات قلعے کے اندر محفوظ ہو گئیں اور ان کے بچے بمنزلہ تمہاری اولاد کے ہو گئے۔ اب وہ اپنے آپ کو یتیم خانے کی غیرت کش فضا میں نہیں بلکہ اپنے باپ کے گھر میں خیال کریں گے۔ قرآن نے اس مصیبت کا یہ حل تجویز کیا ہے۔ چونکہ یہ ایک قومی مسئلے کا حل ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ اس امر کا فیصلہ بھی قوم ہی کر سکتی ہے کہ اس قسم کے ہنگامی حالات پیدا ہو گئے ہیں یا نہیں، جن میں ایک مرد کی کفالت میں ایک سے زیادہ عورتیں دینے کی ضرورت لاحق ہو گئی ہے۔ اگر اسلامی نظام سمجھ لے کہ ایسا وقت آ گیا ہے تو وہ اس قسم کا قانون نافذ کر دے گا، اور اس وقت ایک ملی ضرورت کے پیش نظر تعدد ازواج جائز ہو جائے گا۔ جب وہ ہنگامی ضرورت ختم ہو جائے گی تو پھر وہی عام حالات عود کر آئیں گے جن میں اصولی طور پر ایک ہی بیوی کی اجازت ہوگی۔
اس ہنگامی حالات میں بھی ہر شخص کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ایک سے زیادہ بیویاں اپنے نکاح میں لائے۔ یہ اجازت صرف اسے دی جائے گی جو اس کا اہل ہوگا کہ سب بیویوں کی ضروریات زندگی کا منصفانہ بوجھ اٹھا سکے۔ چنانچہ آیت مذکورہ کا اگلا ٹکڑا یہ ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً 4/3۔ اور اگر تم کو ڈر ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی رہے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس عدل سے مفہوم کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ بیوی سے لگاؤ کا تعلق جذبات سے ہے، اور یہ مشکل ہے کہ انسان جذبات کی تقسیم بھی مساویانہ کر سکے۔ چنانچہ خلاق فطرت نے خود اس کی شہادت دی ہے کہ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 4/129، تم اپنی طرف سے کتنے ہی خواہش مند کیوں نہ ہو، یہ بات تمہاری طاقت سے باہر ہے کہ تم عورتوں میں ہر معاملے میں عدل کر سکو گے۔ اب یہاں ایک الجھاؤ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے ہنگامی حالات میں ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت اس شرط کے ساتھ دی ہے کہ تم ان میں عدل کر سکو، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ تم عدل کر ہی نہیں سکو گے۔ یہ تو عجیب بات ہوئی۔ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ ایک طرف تو اجازت دی اور دوسری طرف اس اجازت کو ایک ناممکن شرط سے مشروط کر دیا۔ بھلا اس اجازت سے فائدہ کیا جو ناممکن العمل ہو؟ لیکن قرآن نے اسے خود ہی واضح کر دیا ہے کہ جس عدل سے تعدد ازواج مشروط ہے، اس عدل سے مفہوم کیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ یہ تو تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم قلبی لگاؤ میں بھی میزان کے دونوں پلڑے برابر رکھ سکو، اس لیے تم سے جس عدل کا تقاضا ہے وہ یہ ہے فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة 4/129۔ بس ایسا نہ کرو کہ ایک طرف ایسا جھک جاؤ کہ دوسری معلقہ بن کر رہ جائے۔ معلقہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو نہ تو بیوہ ہو، نہ متعلقہ، نہ اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر سکے، اور نہ ہی اس کا خاوند اس کا حق ادا کرے، اور اس طرح بین بین لٹکی رہے، یعنی جن امور پر تم قدرت رکھتے ہو ان میں سب کے ساتھ مساویانہ سلوک کرو۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہارا طبعی میلان تمہیں اس مساویانہ سلوک پر قادر نہ رکھ سکے گا تو پھر ایک سے زیادہ بیوی کو اپنے نکاح میں مت لاؤ۔ یہ ہیں تعدد ازواج سے متعلقہ قرآنی احکام۔ ان سے واضح ہے کہ اسلام میں تعدد ازواج اصول معاشرت نہیں بلکہ ایک استثناء ہے۔ یہ استثناء ایسے ہنگامی حالات کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہے جن میں عورتوں اور لاوارث یتیموں کی تعداد بڑھ جائے اور وہ معاشرے کے لیے ایک مشکل بن جائے۔ ایسے حالات میں اسلامی نظام فیصلہ کرے گا کہ ان لوگوں کو جو ایک سے زائد خاندانوں کی کفالت کی استطاعت رکھتے ہوں، ایک سے زیادہ بیویوں سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی جائے تاکہ معاشرے کا یہ مشکل مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ اجازت بھی اس شرط سے مشروط ہوگی کہ قلبی میلان کے علاوہ وہ تمام بیویوں سے مساویانہ سلوک کر سکنے کا اہل ہو۔ اس صورت میں اس ہنگامی قومی مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ یہ ہے قرآن کی روح سے ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی اجازت، اور وہ ہے مسلمانوں کا عمل۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ ان کے اس عمل کو جس کی روح سے جس کا جی چاہے دھڑا دھڑ بیویاں کرتا چلا جائے، قرآنی اجازت سے کیا نسبت ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآنی اجازت کو اپنی حوث رانیوں کی تسکین کے لیے ایک مقدس بہانہ بنایا گیا ہے، یہاں تک کہ 4 کے بعد سب سے بڑی یعنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر الگ کر دیا جاتا ہے، اور اس کی ویکینسی میں ایک اور دوشیزہ بھرتی کر لی جاتی ہے۔ اور یہ تو محض بیویوں کا تذکرہ ہے، لونڈیوں پر تو تعداد کی بھی کوئی قید نہیں۔ ایک ایک محل سے ہزاروں کے قافلے برآمد ہو جاتے ہیں، اور تماشا یہ کہ انہیں بھی عین شریعت حقہ کے مطابق قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے دور ملوکیت کی وہ خود ساختہ شریعت جس نے ہمیں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھا، اور جسے خیر سے ہمارے مدعیان شریعت اب بھی دنیا میں رائج کرنے کے متمنی ہیں۔ تفصیل اس کی کسی دوسرے مقام پر ملے گی جہاں غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں بحث ہوئی ہے۔ بہرحال
اتنی بات تو بالکل واضح ہے کہ قرآن میں ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت صرف سورہ نساء کی 3 آیت میں ہے، اور اس آیت کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى۔ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک سے زیادہ بیوی کی اجازت نہیں ہے۔ جو شخص ایک بیوی کی موجودگی میں اور شادی کر لے اس سے ذرا پوچھئے کہ اس نے اس شرط کو پورا کر لیا ہے، اور پھر ساتھ ہی ذرا جائزہ لیجئے ان مقدس حرم سراؤں کا جن میں ہر سال یوں بیویاں بدلتی رہتی ہیں جیسے نئے سال کا کیلنڈر، اور پھر سوچئے کہ انہوں نے اپنی کام جوئیوں کے لیے کس طرح مذہب کو آڑ بنا رکھا ہے۔ حضرائے چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں، 1953 دوسری بیوی۔ ایک محترمہ خاتون لکھتی ہیں کہ تعدد ازواج کے سلسلے میں جو کچھ عام طور پر لکھا گیا ہے میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، میں نے آئلی قوانین کو بھی دیکھا ہے، طلوع اسلام میں اس زمن میں جو کچھ شائع ہوا ہے وہ بھی میری نظر سے گزرا ہے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک عورت کے نقطۂ خیال سے اس مسئلے پر غور کرنے کی زحمت کسی نے نہیں اٹھائی۔ سوال یہ ہے کہ ایک بیوی کی موجودگی میں جب دوسری بیوی لائی جاتی ہے تو پہلی بیوی پر اس سے کیا گزرتی ہے؟ ایک وفا شعار بیوی کے نزدیک دنیا کی سب سے قیمتی متاع اس کا خاوند ہوتا ہے، اور وہ اسے برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ اس کی اس متاع میں کوئی دوسرا شریک ہو۔ آپ اسے رقابت کہہ لیجئے، حسد کہہ لیجئے، اس کا نام کچھ ہی رکھ لیجئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورت اسے قطعاً برداشت نہیں کر سکتی۔ شاید آپ یہ کہہ دیں کہ دوسری بیوی اسے کس طرح برداشت کر لیتی ہے، تو یہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اس متاع کو اس پہلی بیوی سے چھین کر اپنے قبضے میں کر رہی ہوں، نیز وہ پہلی بیوی کے سر پر چڑھ کر آتی ہے، اس لیے اس کا جذبہ برتری بھی اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ پہلی بیوی سے اس کی متاع بھی چھنتی ہے اور اس کے جذبہ برتری کو بھی سخت ٹھیس لگتی ہے۔ اس دوسری بیوی سے اس وقت پوچھنا چاہیے جب اس کے اوپر ایک اور بیوی آ جائے۔ اصل یہ ہے کہ دوسری بیوی کے آنے سے پہلی بیوی اپنے آپ کو دھتکاری ہوئی اور پھینک دی ہوئی شے سمجھنے لگتی ہے، اور اس کی پوزیشن بھی ایسی ہی رہ جاتی ہے۔ اس لیے یہ احساس اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی چین نہیں لینے دیتا، وہ اسے برداشت اس لیے کر لیتی ہے کہ وہ بے حد مجبور اور بے آسرا ہوتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسی صورت میں طلاق لے سکتی ہے، لیکن آپ سوچئے تو صحیح کہ وہ طلاق لے کر کرے گی کیا اور جائے گی کہاں؟ دوسری بیویاں عام طور پر اس وقت لائی جاتی ہیں جب پہلی بیوی ادھیڑ عمر کی ہو چکی ہو۔ آپ سوچئے کہ اس عمر کی عورت جس کے 4-5 بچے بھی ہیں طلاق لے کر کہاں جائے گی؟ اس لیے وہ اس جہنم کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ نیز طلاق کے لیے کوئی معقول وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ یہ تھوڑا ہے کہ اچھی بھلی بیوی سے یہ کہا جائے کہ یا سوت قبول کرو یا طلاق لو۔ آپ کہتے ہیں کہ نکاح کی بنیادی شرط یہ ہے کہ میاں بیوی میں خیالات اور مزاج کی یکسانی ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو گھر جہنم بن جائے گا۔ میں دریافت کرنا چاہتی ہوں کہ جب ایک مرد اپنی پہلی بیوی کے باوجود دوسری بیوی لاتا ہے تو کیا اس پہلی بیوی اور اس کے خاوند میں خیالات اور مزاج کی یکسانی باقی رہ جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا ناممکن ہے۔ اگر نکاح کی بنیادی شرط خیالات وغیرہ کی یکسانی ہے تو اس جوڑے کی باقی زندگی میں یہ شرط کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ کیا جس شرط کی ضرورت شادی کی ابتدا میں تھی آگے جا کر اس شرط کی ضرورت باقی نہیں رہتی؟ آپ کہتے ہیں کہ قرآن شریف کا حکم ہے کہ جب تمہیں کسی میاں بیوی میں ناچاکی پیدا ہو جانے کا اندیشہ محسوس ہو تو تم ثالث مقرر کر کے ان میں مصالحت کی کوشش کرو، اور اگر دیکھو کہ ان میں مصالحت کا امکان نہیں تو انہیں علیحدہ کر دو۔ سوال یہ ہے کہ جب ایک شخص دوسری بیوی لاتا ہے تو پہلی بیوی کے ساتھ اس کی ناچاکی میں کوئی کسر باقی رہ جاتی ہے؟ ایسی صورت میں یہ ثالث ان میں مصالحت کی شکل کیا پیدا کر سکتے ہیں؟ بس یہی کہ عورت کو سمجھایا بلکہ ڈرایا جائے کہ اپنے خاوند سے لڑائی مول لے کر تم کس طرح زندگی گزار سکتی ہو اور طلاق لے کر کہاں جاؤ گی، لہٰذا تمہارے لیے اس کے سوا چارہ ہی کیا ہے کہ تم آرام اور چین سے اس گھر میں رہو۔ کیا مصالحت اسی کو کہتے ہیں؟ اور کیا اس سے یہ گھر واقعی جنت کا نمونہ بن جائے گا اور اس عورت کی زندگی واقعی آرام و چین سے گزرے گی؟ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بعض علاقوں میں ایک سے زیادہ بیویوں کا عام طور پر رواج ہوتا ہے،
وہاں عورتیں اس کا خیال بھی نہیں کرتیں۔ اگر یہی دلیل ہے تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ بعض ملکوں میں اس کا رواج ہے کہ ایک عورت کے کئی خاوند ہوتے ہیں اور مرد اس کا خیال تک بھی نہیں کرتے؟ تو کیا اس رواج سے آپ کے نزدیک یہ چیز درست قرار پا جائے گی؟ یہ بات تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو صورت افراد میں پختہ عادت کی ہوتی ہے وہی شکل قوموں میں رواج کی ہوتی ہے۔ نہ عادت پوری کرنے میں سوچ بچار، عقل و فکر اور جذبات و احساسات کو کوئی دخل ہوتا ہے، وہ خود بخود سرزد ہو جاتی ہیں۔ نہ رواج پر عمل کرنے میں غور و فکر کو کام میں لایا جاتا ہے، رواج تو ایک رو ہوتی ہے جس میں سب بہے چلے جاتے ہیں، لہٰذا رواج کوئی سند یا دلیل نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر پوزیشن یہ اختیار کر لی جائے کہ عورت کو کی اپنی حیثیت کچھ نہیں اور یہ مردوں کی مرضی کے تابع زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اسے اس کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے احساسات اور جذبات کی رعایت طلب کرے یا اپنے کچھ حقوق سمجھے، تو اس صورت میں مرد خواہ دوسری شادی کرے اور خواہ اسے دھکے دے کر نکال باہر کرے، یہ سب ٹھیک ہوگا۔ لیکن اگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کی بھی پوزیشن ہے، اس کے سینے میں بھی دل ہے اور اس کے دل کا احترام بھی ضروری ہے، تو پھر پہلی بیوی کے سر پر دوسری بیوی لے آنا ایک وفا شعار عورت پر اتنا بڑا ظلم ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے دل کی ایک خلش ہے جسے میں نے اس طرح آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ آپ میرے اطمینان کی کوئی صورت پیدا کر دیں گے، میں آپ کی شکر گزار ہوں گی۔ جواب: عزیزہ بہن، ہمیں عورت کے ان جذبات کا پورا احساس ہے جن کی ترجمانی آپ نے اس عمدگی سے کی ہے۔ جن حالات میں قرآن کریم نے تعدد ازواج کا ذکر کیا ہے، انہیں سمجھ لینے اور پیش نظر رکھنے کے بعد اس قسم کے خدشات کا امکان نہیں رہتا۔ یاد رکھیے، جس خدا نے قرآن نازل کیا ہے وہ مردوں اور عورتوں دونوں کو کا یکساں خدا ہے، اس لیے اس میں معاذ اللہ ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ وہ مردوں کی رعایت سے عورتوں کے جذبات کو کچل کر رکھ دے۔ اس نے مردوں اور عورتوں کو ایک ہی صف میں رکھا ہے۔ ہم لوگ جنگ کے حوادث سے محفوظ رہے ہیں، یہ غنیمت ہے، اس لیے ہمیں اس کا عملی تجربہ نہیں کہ جنگ میں حالات کس قدر غیر معمولی ہو جاتے ہیں اور ان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے کس قسم کی غیر معمولی تدابیر سے کام لینا پڑتا ہے۔ وہ تدابیر ہی غیر معمولی نہیں ہوتی، بلکہ اس دوران میں قوم کے جذبات بھی عام جذبات سے ہٹ کر غیر معمولی ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک طرف نفرت اور انتقام کے جذبات انتہائی شدت اختیار کر جاتے ہیں تو دوسری طرف ایثار اور ہمدردی کی بھی ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں جو عام حالات میں ناممکنات میں سے تصور کی جائیں۔ یوں نظر آتا ہے جیسے انسانوں کی فطرت بدل گئی ہو۔ ایسے ہی وہ حالات جن سے صدر اول کے مسلمانوں رضی اللہ عنہم کو مدنی زندگی میں گزرنا پڑا اور برسوں تک مسلسل اور پیہم گزرنا پڑا، مختصر سی جماعت اور پیہم لڑائیاں، نتیجہ یہ کہ قوم میں بیوگان اور یتیموں کی کثرت ہو گئی۔ ادھر مکہ سے مسلمان خواتین نے ہجرت کر کے ادھر آنا شروع کر دیا، اس طرح بے شوہر کی عورتیں زیادہ ہو گئیں اور مرد کم رہ گئے۔ یہ عورتیں نہ کفار و مشرکین کے نکاح میں جا سکتی تھیں، نہ اہل کتاب کے، یہ مسلمانوں کے گھروں ہی میں جا سکتی تھیں۔ یہ ایک ہنگامی مصیبت تھی جس سے قوم کو دوچار ہونا پڑا۔ یہ بے شوہر کی عورتیں اور بچے قوم کا جزو تھے، اس لیے ان کی مصیبت قوم کی مصیبت تھی۔ اس قوم میں جس کی یہ مصیبت تھی، مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں شامل تھے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کی فکر جس قدر مردوں کو تھی اسی قدر عورتوں کو تھی، بلکہ عورتوں کی ہمدردیاں اپنی ان مظلوم اور بے آسرا بہنوں کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوں گی۔ اس کا حل اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ ان عورتوں اور بچوں کو مختلف خاندانوں کا جزو بنا دیا جائے۔ ان حالات میں قرآن کریم نے ایک بیوی مونوگیمی کے اصول میں استثناء کی اجازت دی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں اکثر تو ایسا ہوا ہوگا کہ مومن عورتیں اپنے ان مظلوم بہنوں کی خود اپنے گھروں میں لے آئی ہوں گی، اور جن گھروں کی عورتیں اس پر رضامند نہیں ہوئی ہوں گی وہاں ان کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ اس لیے کہ جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً 4/3، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی رکھو، تو پہلی بیوی کی مرضی اور منشا کے خلاف دوسری بیوی لانے میں عدل کہاں باقی رہ سکتا ہے؟ دوسری طرف یہ بھی ظاہر ہے کہ ان حالات میں جو عورتیں ان گھروں میں آئی ہوں گی ان کے دل میں بھی ان خیالات کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا جنہیں لے کر آج کل ہمارے یہاں دوسری بیوی آتی ہے۔
نہ ہی پہلی بیوی کے دل میں حسد اور رغبت کے جذبات بیدار ہو سکتے ہیں یا احساس کمتری پیدا ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ کہا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں کہ تم عورتوں میں قلبی یکسانیت کے عدل کا سلوک کر سکو، لیکن ایسا نہ کرنا ایک بیوی کی طرف اتنا جھک جاؤ کہ دوسری ادھر لٹکی رہ جائے۔ 4/129۔ ہمارے ہاں تو دوسری بیوی کی صورت میں پہلی بیوی کی یہ حالت ہو جاتی ہے، لیکن جن حالات کا اوپر ذکر کیا گیا ان میں اس کی تاکید ضروری ہے، اس لیے پیش آئی ہوگی کہ مبادہ دوسری بیوی کی یہ حالت نہ ہو جائے۔ قرآن کریم نے ان حالات میں ایک بیوی کے قانون میں استثناء کی اجازت دی ہے۔ کہہ دیا جا سکتا ہے کہ ہم نے جو یہ کہا ہے کہ ان خصوصی اور ہنگامی حالات میں نہ پہلی بیوی کے دل میں جذبات حسد و رقابت بیدار ہو سکتے ہیں، نہ دوسروں کے دل میں احساس برتری پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ خوش فہمی ہے، لیکن یہ جو خوش فہمی نہیں، قرآن کریم مومنوں کی جو صفات بیان کرتا ہے، آج ان میں سے ہمیں ایک ایک چیز اچنبھا نظر آتی ہے، اور کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس قسم کا معاشرہ محض شاعر کا خواب اٹوپیا ہے۔ انسانوں میں اس قسم کی قلبی ماہیت ہو نہیں سکتی، لیکن قرآن کریم حقائق بیان کرتا ہے، شاعروں کے خواب بیان نہیں کیا کرتا۔ ہمیں وہ باتیں اس لیے اچنبھا نظر آتی ہیں کہ ہم اس قلبی تبدیلی سے آشنا نہیں جو ایمان کی روح سے پیدا ہوتی ہے۔ مثلا قرآن کریم مومنین کی یہ صفت بتاتا ہے کہ وہ خود تنگی میں گزارا کرتے ہیں اور دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہم یہ سن کر فوراً کے اٹھیں گے، اور اگر ایسا کہنے کی جرت نہ بھی کر سکے تو دل میں ضرور کہیں گے کہ ایسا ہونا عملاً ناممکن ہے، یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ لیکن قرآن ناممکنات کا مطالبہ نہیں کرتا، اس لیے یہ بالکل ممکن ہے۔ یا مثلاً وہ کہتا ہے کہ تم ہمیشہ سچی گواہی دو، خواہ وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جائے۔ ہمیں یہ بات ناممکن سی دکھائی دیتی ہے، ہم باور ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص خود اپنے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے، لیکن ایمان انسان کے اندر اس قسم کی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ اندری حالات جب ہم کہتے ہیں کہ ان مومن عورتوں نے ایسے ہنگامی حالات میں اپنی مظلوم و بے آسرا بہنوں کی باعزت حفاظت کا سامان خود کیا ہوگا اور اس سے گھروں میں کوئی تلخی پیدا نہیں ہوئی ہوگی، تو یہ محض خوش فہمی نہیں، ایمان ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ اگر ایسی صورت نہ ہوتی تو کیا آپ باور کر سکتی ہیں کہ قرآن ایسی شکل پیدا کرنے کی اجازت دے دیتا جس میں بے آسرا عورتوں کی پناہ دہی کے لیے بستے رستے گھروں کو اجاڑ دیا جائے؟ اور یہ ظاہر ہے کہ خواہ ہنگامی حالات کیسے ہی کیوں نہ نمودار ہو جائیں، جس دوسری شادی میں پہلی بیوی کی دل آزاری ہوتی ہو اس سے گھر کے اجڑنے میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ ایسی شادی جس میں پہلی بیوی کا دل دکھے کیا حیثیت رکھتی ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگ سکتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرا نکاح کرنا چاہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو سخت برہم ہوئے۔ آپ نے مسجد میں خطبہ دیا، اس میں اپنی ناراضی ظاہر کی، میری لڑکی میرا جگر گوشہ ہے، جس سے اسے دکھ پہنچے گا مجھے بھی اذیت ہوگی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس ارادے سے باز آ گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی تک پھر کبھی دوسرا نکاح نہ کیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا شبلی، جلد دوم، صفحہ 627 بحوالہ بخاری۔ امید ہے ان تصریحات سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آپ کے دل کی خلیش ہمارے ہاں کے غلط رواج کی پیدا کردہ ہے، جس کا ذمہ دار اسلام نہیں، قرآن کریم کی تعلیم اور رسول اللہ کا مندرجہ بالا عمل حقیقت کی وضاحت کے لیے کافی ہے۔ 1961 عیسوی۔ مہر اور متعلقات مہر۔ ایک صاحب صدر کراچی سے لکھتے ہیں، کیا نکاح کے لیے مہر ضروری چیز ہے؟ کیا اس کی کوئی مقدار قرآن شریف یا حدیث کی روح سے مقرر ہے؟ اگر کوئی مقدار مقرر نہیں ہے تو کس بنا پر مقرر کیا جائے؟ کیا یہ لڑکے یا لڑکی کی حیثیت پر مقرر کیا جاتا ہے؟ مہر کا مقرر کرنا لڑکی یا لڑکی کے وارثوں کا حق ہے یا اس میں لڑکے یا لڑکے کے وارثوں کا بھی دخل ہے؟ عام طور پر دیہات میں ملا یہ کہتا ہے کہ 32 روپے 4 آنے شرعی مہر ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ کیا نکاح کے وقت مہر مقرر کرنے کے بعد کم و بیش ہو سکتا ہے؟ اور اس صورت میں نکاح قائم رہتا ہے یا نہیں؟ جبکہ نکاح معاہدے کی یہ شرط توڑ دی جائے اور مہر مقرر کیا جائے،
مہربانی فرما کر قرآن شریف کی روح سے ارشاد فرمائیں، اگر کوئی حدیث اس کے موافق یا مخالف ہو تو اس کا بھی ذکر کریں۔ جواب: قرآن کریم کی روح سے مہر اور نکاح کے لیے ضروری شرط ہے۔ مہر کا لفظ تو قرآن میں نہیں آیا، لیکن اس نے اس کے لیے دوسرے الفاظ استعمال کیے ہیں، مثلا جور، صدقہ اور متاعن، اور اسے مال سے تعبیر کیا ہے۔ مثلا سورہ نساء میں جہاں نکاح کے احکام آئے ہیں وہاں کہا وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين۔ 4/24، تمہارے لیے ان عورتوں کے علاوہ جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے اور عورتوں سے نکاح جائز ہے، بشرط یہ کہ تم انہیں اپنے مال سے مطلب کرو اور اس سے مقصد نکاح کی پابندیاں ہوں، نہ کہ محض شہوت رانی۔ لیکن قرآن کریم کی ایک آیت سے مستنبط ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے مہر متعین نہ کیا جا سکا ہو تو اس سے نکاح میں خلل واقع نہیں ہوگا، یعنی نکاح بلا تعین مہر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جن عورتوں کو تم نے چھوا نہیں اور نہ ہی ان کا مہر مقرر کیا ہے انہیں طلاق دو تو کچھ سامان دے دو۔ 2/236۔ یہ مہر کسی چیز کا معاوضہ نہیں ہوتا بلکہ ایک تحفہ ہوتا ہے جسے خاوند بیوی کو پیش کرتا ہے، چنانچہ اسی سورہ نساء کے شروع میں ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ 4/4، تم عورتوں کو ان کے مہر تحفۃً ادا کرو، جس طرح شہد کی مکھی بلا کسی معاوضے کے خیال کے چھتے میں شہد جمع کر دیتی ہے۔ مہر کی کوئی مقدار قرآن نے متعین نہیں کی، جو رقم بھی لڑکے اور لڑکی کی باہمی رضامندی سے طے پا جائے وہی مہر ہے، لیکن چونکہ یہ رقم وہ ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے یہ لامحالہ اعلیٰ قدر وسعت ہی ہو سکتی ہے، اور وسعت کے لحاظ سے یہ دولت کا ڈھیر بھی ہو سکتا ہے۔ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا۔ 4/20، اگر تم نے اسے ایک ڈھیر بھی دے دیا ہو تو اس سے وہ بھی واپس نہ لو۔ مہر کی ادائیگی نکاح کے ساتھ ہی ہو جانی چاہیے، لیکن قرآن کی ایک آیت سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ اس میں توقف ہو سکتا ہے، لیکن توقف کے معنی یہ ہیں کہ جب بھی عورت مطالبہ کرے اس کو ادا کرنا ہوگا۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے جس میں یہ آیا ہے کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو تو اس صورت میں مقرر شدہ مہر کا نصف دینا ہوگا۔ 2/237، مہر عورت کی ملکیت ہوتا ہے اور کسی کو حق نہیں کہ وہ اسے اس ملکیت سے محروم کر دے، البتہ باہمی رضامندی سے اس میں کمی بیشی بھی کی جا سکتی ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ مثلا سورہ نساء میں ہے وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ 4/4، اور عورتوں کو ان کے مہر بطور تحفہ ادا کر دیا کرو، لیکن اگر وہ بطیب خاطر اپنی طرف سے تمہیں کچھ چھوڑ دیں تو تم اسے ہنسی خوشی لے سکتے ہو۔ اسی طرح 4/24 میں بھی باہمی رضامندی سے کمی بیشی کا ذکر ہے اور 2/37 میں معاف کر دینے کا بھی، لیکن یاد رہے کہ یہ کچھ عورت کے دل کی رضامندی سے ہوگا، کسی قسم کے جبر اکراہ سے نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شاذ صورت ایسی پیش آ جائے جس میں مہر مقرر نہ کیا جا سکا ہو تو اسے بعد میں لڑکے کی وسعت اور معاشرے کے عام رواج کے مطابق مقرر کر لینا چاہیے۔ اس کے لیے آیت 2/236 میں تصریح موجود ہے، جسے آج کل شرعی مہر یعنی 32 روپے کہا جاتا ہے۔ وہ محض ایک رواجی چیز ہے، بعض علاقوں میں اسے فاطمی مہر بھی کہا جاتا ہے، لیکن تاریخ کی روح سے یہ بھی غلط ہے۔ تاریخی شہادت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر قریب 480 درہم کے تھا، جو 32 روپے سے کہیں زیادہ بیٹھتا ہے۔ بہرحال جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، قرآن نے اس کی کوئی مقدار متعین نہیں کی، باقی رہے وہ لوگ جو نہایت فخر سے لاکھ روپے کا مہر باندھتے ہیں اور یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسے دینا ہے ہی نہیں، تو وہ لوگ خدائی حکم سے مذاق کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص مہر باندھے اور نیت یہ رکھے کہ اسے ادا نہیں کرنا تو وہ زانی ہے۔ 1955 عیسوی۔